الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اصول فقہ کے اندر 4 اصول آپ کو بیان کیے گئے تھے: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ کتاب اللہ تھا، اس کتاب اللہ کے جو ہیں 4 تقسیمات تھیں، جن کے اندر 20 طرح کی قسمیں نکلیں گی۔ ان میں سے سب سے پہلی والی جو قسم تھی الفاظ کی وضع معنی کے اعتبار سے، اس کی جو تھی 4 قسمیں تھیں: خاص، عام، مشترک، معول۔ خاص، عام، مشترک، معول۔ اسی کے تحت پھر درمیان میں مطلق اور مقید کا بیان بھی آپ کے سامنے گزرا۔ خاص عام کا بیان آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا، اب یہاں پر مشترک اور معول کا بیان آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ مشترک کسے کہتے ہیں؟ مشترک جو ہے یعنی مشترک کہیں گے کہ وہ لفظ ہے کہ جو وضع کیا گیا ہو 2 ایسے معنی کے لیے جو دونوں مختلف ہوں۔ مشترک وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے 2 ایسے معنی کے لیے دونوں مختلف ہوں، یا ایسے چند معنی کے لیے جن کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ ایک لفظ جو ہے کئی معنی میں مشترک ہے، اب اس میں سے اگر وہی معنی جو ہے کسی تعویل کے ذریعے سے راجح ہو جائے تو اسی کا نام معول ہے۔ کیا ہے؟ مشترک وہ لفظ ہے جو 2 معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو یا چند ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جن کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ اگر کوئی ایک معنی جو ہے دلیل کے ذریعے سے راجح ہو جائے تو اسی کا نام معول ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ معول ہے۔ جیسے لفظ عین ہے۔ کیا ہے لفظ عین؟ یہ جو ہے چند معنی مشترک ہے۔ آنکھ کے لیے آتا ہے، دریا کے لیے آتا ہے، ذات انسان کی ذات کے لیے آتا ہے، سونے کے لیے آتا ہے، سورج کے لیے آتا ہے، جاسوس کے لیے آتا ہے، گھٹنے کے لیے آتا ہے۔ کئی معنی مشترک ہیں، لیکن ہمیں جہاں پر لینا ہے، کبھی کہتے نہیں کہ ترجیح ہمیں موقع محل کے اعتبار سے ہم کون سا معنی یہاں لیں گے، تو کوئی ایک معنی دلیل کے ذریعے راجح ہو جائے تو اسی کا نام معول ہے۔ صحیح ہے؟ جیسے لفظ جاریہ، جیسے کہا جائے لفظ جاریہ یہ باندھی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کشتی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لفظ جاریہ باندھی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کشتی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ مشتری یہ عقد بیع کو قبول کرنے والا جو انسان ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور آسمان میں ستارہ ایک مشتری ہے اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ مشتری، 2 کے لیے ہو گیا۔ اسی طرح لفظ بائنن یہ بینونت سے مشتق ہو کر کے جدائی ہونا یعنی طلاق بائن دینا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لفظ بیان اور ظہور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ 2 معنی میں مشتمل ہو گئے۔ یہ تو ہوا مشترک کے مشترک یا چند معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو یا چند ایسے معنی کے لیے جن کی حقیقتیں مختلف ہوں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں اس تعریف کے اندر لفظ وضویہ آیا، اس کے اندر سے محمل خارج ہو جائے گا کہ محمل کو وضع نہیں کیا جاتا۔ یہاں پھر دوسری دیکھیں گے لمعنیین، تو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اس قید کے ذریعے سے خاص نکل جائے گا، کیونکہ خاص جو ہے وہ صرف ایک معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔ میں آ گیا؟ اور عام بھی نکل جائے گا کیونکہ معنی واحد کے لیے وہ بھی معنی واحد کے لیے وضع کیا گیا ہوتا ہے، کیونکہ جیسے مسلمون ہم کہیں گے تو اس سے معنی واحد وہ مراد ہوگا جو اسلام یعنی جو اشخاص کے ضمن میں پایا جاتا ہے، تو عام بھی نکل جائے گا، خاص بھی نکل جائے گا اس سے۔ اب یہاں مشترک کا حکم کیا ہوتا ہے؟ مشترک کا حکم یہ ہوتا ہے کہ 2 معنی پائے جا رہے تھے، اگر ان میں سے کوئی ایک معنی مراد ہو کر کے متعین ہو جائے، کوئی ایک معنی کیا ہے؟ مراد ہو کر متعین ہو جائے، تو باقی کا اعتبار جو باقی کو مراد لینے کا جو اعتبار تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ باقی کو جو مراد لینے کا جو اعتبار ہے
کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے، دوسرے کو ہم مراد نہیں لے سکتے۔ جیسے کہ لفظ قرو ہے، یہ لفظ قرو جو ہے یہ مشترک ہے، جو کتاب اللہ کے اندر ذکر ہوا، اس کے دو معنی ہیں، ایک حیض ہے ایک طہر ہے۔ ایک حیض ہے، حیض کا معنی جو ہے امام اعظم کے نزدیک ہے، اور طہر کا معنی جو ہے امام شافعی کے نزدیک ہے۔ تو جب ہم نے اس کا حیض کا معنی مراد لے لیے تو اب جو ہے طہر کا معنی اس سے ساقط ہو جائے گا۔ طہر کا معنی کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ ایک معنی راجع ہو جائے، ایک معنی مراد ہو کر متعین ہو جائے، سقط اعتبار غیری، تو غیر کا مراد لینا اعتبار کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ سمجھ آ گیا؟ اب اسی کو ایک مسئلے کو یہاں سمجھیں کہ امام محمد نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ کسی نے جو ہے وصیت کی، اور وصیت کرنے کے بعد یہ کہا کہ میرا یہ مال جو ہے فلاں کے بیٹوں کے موالی کے لیے، فلاں کے بیٹوں کے موالی کے لیے۔ یہاں پر پہلے اس کو ایک تھوڑا سا تفصیل سے تھوڑا سمجھ لیں۔ مثلاً ایک زید ہے، موالی کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے موالی کا لفظ یہ ہے آزاد کرنے والا بھی ہونے کا اور آزاد کیا جانے والا بھی۔ تو یہ موالی مولا کی جمع ہے۔ زید ہے، زید نے اسے زید کے غلام شاہد، زید نے زید کے غلام شاہد، اور زید نے اپنے غلام شاہد کو آزاد کر دیا۔ کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا، یہ آزاد ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا کیا؟ یہ ہو گیا مالدار، مالدار بن گیا یہ بہت زیادہ۔ اب اس نے کیا کیا؟ شاہد نے مالدار ہو کر اس نے بھی ایک غلام خرید لیا جو حامد ہے، اس کو خرید لیا۔ سمجھا نہیں؟ یہ کس کا غلام ہو گیا؟ شاہد کا، اور یہ زید کا۔ اب جو ہے اس نے جو ہے حامد کو خریدا، اب اس نے غلام خریدا جس کا نام حامد ہے۔ اب پھر شاہد نے اپنے غلام حامد کو بھی کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ سمجھا یہ؟ ان دونوں نے آزاد ہو گئے۔ اب جو ہے یہ جو ہے کیا بنے؟ دو مولا بنے، یعنی شاہد کے دو مولا ہوئے۔ شاہد کے ایک تو بنا یہ موتق، آزاد کرنے والا۔ شاہد کے ایک مولا یہ ہوا کہ آزاد کرنے والا، اور ایک مولا یہ بنا موتق، آزاد کیا جانے والا۔ صحیح ہے؟ شاہد کے دو مولا ہوئے، ایک تو کیا ہوا؟ زید ہوا جو آزاد کرنے والا ہے۔ مولا کا لفظ چونکہ مشترک ہے، مولا کا لفظ مشترک ہے، ایک یہ ہوا اور ایک یہ ہوا۔ اب کوئی سامنے والا ہے طاہر، اس نے کیا کیا؟ وصیت کی۔ اس نے جو ہے وصیت کی کہ 1000 روپے شاہد کے مولا کے لیے، میرے 1000 روپے شاہد کے مولا کے لیے۔ اب جو ہے اب مولا دو ہو گئے، ایک مولا اعلیٰ، ایک مولا اسفل۔ سمجھا گیا نہیں؟ مولا کا لفظ دونوں میں شامل ہے، موتق اور موتق، لیکن انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ میں اس کو دے رہا نام لیتا تو وجہ ترجیح ہو جاتی، وجہ ترجیح ہو جاتی۔ اس نے کہا میرے 1000 روپے شاہد کے موالی کے لیے ہیں، یعنی وصیت کی فلاں کے بیٹوں کے مولا کے لیے، فلاں کے بیٹوں کے مولا کے لیے۔ اور مولا جو ہے اس کے وہ دو ہیں، اعلیٰ بھی ہے اور اسفل بھی ہے۔ اعلیٰ تو زید ہے کہ زید نے اس کو آزاد کیا تھا، اور اسفل یہ ہے کہ اس نے جو ہے حامد کو آزاد کیا۔ صحیح؟ اب ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ جب اب یہ کہہ کر کے جو ہے 1000 روپے دیے اس نے، اور یہ کہتے ہی مر گیا۔ اب مر گیا، اب کہتے ہیں وصیت کیسے نافذ کریں گے؟ کس کو دیں گے؟ مولا اعلیٰ کو دیں گے کہ مولا اسفل کو دیں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پر جو ہے جب یہ مر گیا سامنے والا، مولا اعلیٰ مولا اسفل دونوں میں سے جو ہے مر گیا یہ کہہ کر کے، اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ
یہاں جو ہے کسی کی وصیت نافذ نہیں کی جائے گی. وصیت وجہ ترجیح بھی نہیں بیان کر سکا کوئی کہ ہاں بھائی میں اوپر والے کو دے رہا ہوں کہ میں نیچے والے کو دے رہا ہوں. اب مر گیا تو وصیت باطل ہو جائے گی, کسی کو نہیں دیا جائے گا, کیونکہ وصیت کا جو مال ہے مولا عالم اور مولا اسفل دونوں کو دے دیا جائے. یہ کہہ دیں چلو اس کو بھی دے دو اس کو بھی دے دو, تو عموم مشترک لازم آئے گا. کیا آئے گا؟ اور عموم مشترک کسے کہتے ہیں؟ عموم مشترک جو ہے, عموم مشترک تو امام شافعی کے نزدیک جائز ہے, لیکن ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے, اور صاحبین کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. اور اگر یہ کہیں کہ دونوں کو دے دیا جائے, یہ تو ہو نہیں سکتا عموم مشترک, اور کہیں کہ کسی ایک کو دے دیا جائے, اعلیٰ کو دے دیا جائے یا اسفل کو, تو کہہ دیں گے وجہ ترجیح کا, وجہ ترجیح کا اس کو دے رہا ہے تو ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی. ترجیح بلا مرجح سمجھتے ہیں, بغیر دلیل کے کسی کو راجح کیوں دے رہا ہے؟ دونوں جب پر لفظ صادق آ رہا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو نہیں دے سکتے. عموم مشترک کا, عموم مشترک یہ کہتے ہیں کہ لفظ مشترک بیک بہت متعدد معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. لفظ مشترک کے ایک وقت میں کئی معنی مراد لے جا سکتے ہیں, اس کو عموم مشترک کہتے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ دونوں کو دے دیا جائے عموم مشترک کے اعتبار سے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ بیک وقت کئی معنی مراد نہیں لیے جا سکتے, اس لیے جو ہے کیا کر دیا جائے گا؟ وصیت باطل ہو جائے گی اور کسی کو مال نہیں دیا جائے گا. وجہ ترجیح بھی نہیں پچی کیونکہ وہ مر گیا, کہہ کر کے 1000 روپے میرے جو ہے فلاں کے بیٹوں کے موالی کے لیے, اور موالی کیا ہے؟ اعلیٰ بھی ہیں اور اسفل بھی ہیں, اس لیے اب کسی کو نہیں دیں گے. اسی طرح کسی نے یہ کہا کہ اپنی سے انتی علیہ کا ظاہر, انتی علیہ یعنی تو مجھ پر کیسے ہے؟ انتی علیہ مثل امی, تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے. اپنی بیوی سے کہہ دیا تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ بتائیے سامنے والا زہار کرنے والا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں زہار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا. انتی علیہ مثل امی, تو میری ماں کی طرح ہے. یہاں پر ابھی کچھ کہا نہیں اس نے کس میں طرح ہے, کس میں طرح. یہ دونوں ایک احتمال لگتا ہے کہ کیا بات میں طرح, کرامت میں میری ماں کی طرح ہے, یعنی میری ماں جتنی اخلاق میں اچھی ہے اس طرح سے اچھی ہے تو, یا جو ہے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے, میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے اسی تیری ماں کی تیری پیٹھ ہے. یہ جب جو ایسے لفظ ہیں مشترک ہے اور کوئی اس نے وجہ ترجیح بتائی نہیں ہے, تو ایسے یہاں پر اس وقت تک یہ مظاہر نہیں ہوگا جب تک کہ یہ نیت کے ذریعے اپنی تعین نہ کر دے. سمجھ میں آ گیا؟ بس سبق تب ترجمہ لگا دیں. نہیں کریں, کسی کو نہیں دیں گے نا, صدقہ کر دیں لیکن ان کو نہیں دے سکتے نا, لینے کا انداز میں سوچیے. متعین کر دے گا, وہ متعین کرنے والا مر گیا نا, ہاں تو پھر وہ معول ہو ہی جائے گا. اگر وہ متعین کر دیا اس نے, اسی کو دینا پڑے گا. چلیں, فصل فی المشترک, یہ فصل ہے مشترک کے بیان میں. والمعول, اور معول کے بیان میں. المشترک ما وضع لمعنین مختلفین, مشترک وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا اور دو مختلف معانی کے لیے, او لمعان مختلف الحقائق, یا چند ایسے معانی کے لیے جن کی حقیقتیں مختلف ہیں. مثال اس کی مثال قولنا, ہمارا قول, جاریۃ فإنها تتناول الامۃ والسفینہ, تو جاریہ یہ باندھی اور کشتی دونوں کو شامل ہوتا ہے. والمشتری فإنه يتناول قابل عقد البیع وكوكب السماء, تو یہ مشتری یہ جو ہے عقد بیع کو قبول کرنے والے کو شامل ہوتا ہے. وكوكب السماء, اور آسمان کے ستارے کو بھی بولا جاتا ہے. وقولنا بائن, اور ہمارا قول بائن, یہ فإنه يحتمل البین والبیان, یہ جدائیگی اور ظہور دونوں کا احتمال رکھتا ہے. سمجھ آ گیا؟ اچھا, اس کے اندر ایک چیز آئی تھی کہ جاریہ اور مشتری یہ آیان کے قبیل سے ہیں. کیا اس قبیل سے ہیں؟ ان کی جو ہے ایک ذات ہے. جاریہ باندھی کا بھی جو ہے ایک ذات ہے, کشتی اور باندھی ان کا ایک الگ مستقل وجود ہے, تو ان کو آیان کے قبیل سے ہیں, عینی شے ہیں. اور اسی طرح آپ کہیں کہ مشتری
عقد قبول کرنے والا آدمی اور ستارے کے معنی ان کا بھی ایک الگ مستقل وجود ہے، یہ بھی ہیں۔ لیکن تیسری جو مثال تھی لفظ بائن یا آراز کے قبیل سے، تو آیان اور آراز کو ہوتی ہیں کہ وہ جدا دکھتی نہیں ہیں، کیا ہے جدا نہیں ہوتی، خوبصورتی، یہ عارض ہے، انسان ذات ہے۔ تو اب کیا کہتے ہیں وحکم المشترک انہ اذا تعین الواحد مرادا بہ، کہ مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی ایک متعین ہو جائے مرادم بھی، اس کو مراد ہو کر کے، سقط اعتبار ارادتی غیری، تو اس کے غیر کے مراد ہونے کا اعتبار کیا ساقط ہو جائے گا، سقط اعتبار ارادتی غیری، تو اس کے غیر کے مراد ہونے کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ ولہذا اجماع العلماء رحمہ اللہ تعالی، اسی وجہ سے علماء اکرام نے اجماع فرمایا علی اس بات پر کہ ان لفظ القروء المذکور فی کتاب اللہ، کہ وہ لفظ قروء جو ذکر کیا گیا کتاب اللہ میں، محمول اما علی الحیض، یا تو اسے حیض پر محمول کیا جائے گا، کما ہوا مذہبنا، جیسا کہ ہمارا مذہب حنفی ہے، او علی الطہری، یا اسے طہر پر محمول کریں گے، کما ہوا مذہب الشافعی، جیسا کہ وقال محمد علیہ الرحمہ، اور امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا اذا اوصى لموالی بنی فلاں، کہ جب کسی نے وصیت کی فلاں کے بیٹوں کے موالی کے لیے، کیا ہے فلاں کے بیٹوں کے موالی کے لیے، ولے بنی فلاں موالن، اور فلاں کے بیٹوں کے چند موالی ہیں، کیا ہیں چند موالی ہیں، ایک موتق ہے ایک موتق ہے، ایک موتق ہے آزاد کرنے والے ہیں، ایک آزاد کیے جانے والے ہیں، لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ موتق کو دے رہا ہوں میں موتق کو نہیں دے رہا ہوں، بس کہا کہ فلاں کے بیٹوں کے موالی کے لیے، اور اس کے بعد دینے کے بعد وہ مر گیا، اور فلاں کے بیٹوں کے چند ایسے موالی ہیں من اعلیٰ و موال من اسفل، جن میں سے کچھ اعلیٰ ہیں اور کچھ ایسے موالی ہیں جو اسفل ہیں، فماتا، اس کے بعد وصیت کرنے کے بعد کیا ہو گیا وہ مر گیا، وصیت کرنے والا، بطلت الوصیۃ فی حق الفریقین، تو دونوں فریقوں کے حق میں وصیت کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی، لاستحالۃ الجمع بینہما، کیونکہ دونوں کے درمیان موتق اور موتق کے درمیان بس جمع کو محال ہونے کی وجہ سے، کیا ہے موتق اور موتق کے، اس کا جو ہے شاہد کا موتق کون ہے حامد زید ہے، اور شاہد کا جو ہے موتق حامد ہے، ان دونوں کے درمیان جمع کے محال ہونے کی وجہ سے، وعدم الرجحان، اور وجہ ترجیح نہ ہونے کی وجہ سے، وجہ ترجیح، وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی بنیاد پر کہ ایک دوسرے کو جب تک نہ پائی جائے وجہ ترجیح تو اس وقت تک نافذ نہیں کریں گے، اذا قال لزوجتی، جب کسی نے اپنی بیوی سے کہا انتی علیہ مثل امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، لا یکون مظاہرا، تو یہ آدمی زہار کرنے والا نہیں ہوگا، لأن اللفظ انتی علیہ مثل امی، یہ لفظ اس لیے کہ یہ لفظ یہ ہے مشترک ہے بین الکرامت والحرمت، کس کے درمیان کرامت اور حرمت کے درمیان، انتی کریمۃ علیہ مثل امی، یہ بھی ہو سکتا ہے تو مجھ پر میری ماں کی طرح کریم ہے، تو یہ مشترک ہے کرامت اور حرمت کے درمیان، فلا یترجع جہت الحرمت الا بالنیت، تو جہت حرمت جو ہے راجع نہیں ہوگی مگر نیت کے ذریعے، اور اگر اس نے نیت کرامت کی ہے تو مظاہر نہیں ہوگا، اگر نیت کی ہے کس کی پیٹ وغیرہ کی زہار کی نیت کی ہے تو کیا ہو جائے گا کون سا ہو گیا سمجھ میں آ گیا، چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔